Now we are going to read 6 paragraph of this chapter. Listen to me carefully. In those days, un dino, Hazrat Khadija رضی اللہ تعالیٰ عنہا was in search of میں تھی, تلاش میں تھی, a dependable کہتے ہیں قابل اعتماد مین, مرد کے یا شخص کے یا آدمی کے, ٹو پرفارم کہ وہ ادا کر سکے کمرشل ڈیوٹیز اپنی تجارتی ذمہ داریاں, آف کیرنگ ہر مرچنڈائز اور ان کی مرچنڈائز جتنی بھی ہیں, ان کی جتنی بھی اشیاء ہیں وہ لے جا سکے, ٹو دا سیرین مارکیٹس شام کے بازاروں میں. تو حضرت خدیجہ ان دنوں کسی ایسے قابل اعتبار آدمی کی تلاش میں تھیں کہ جو ان کا سامان تجارت شام کی منڈیوں میں لے جا سکے. نون فار مشہور تھے, آنیسٹی امانت داری کی وجہ سے, اینڈ انٹیگریٹی اور راست بازی کی وجہ سے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ ارنڈ, نبی پاک کو ملا تھا ٹائٹل, ایک خطاب, کون سا؟ الامین, جس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دا ٹرسٹ وردی, قابل اعتماد, قابل اعتبار, قابل اعتماد کا انہیں خطاب دیا گیا تھا نبی پاک کو. دس ریپوٹیشن, یہ والی جو شہرت تھی, ریپوٹیشن تھی, ریچڈ پہنچی حضرت خدیجہ تک, who entrusted جنہوں نے سونپ دیا with this responsibility, یہ ذمہ داری, جنہوں نے یہ تمام اپنے کاروبار کی ذمہ داری کو نبی پاک کو سونپ دیا کہ وہ ان کا سارا سامان تجارت شام کے بازاروں میں لے کے جائیں گے اور فروخت کریں گے. تو یہ نبی پاک کو حضرت خدیجہ کی طرف سے یہ ذمہ داری سونپی گئی. امپریسڈ بائی, متاثر ہو کر, امپریسڈ بائی متاثر ہو کر, ہز جینٹل مینرز, آپ کے نرم رویے سے, آپ کے نرم رویے سے متاثر ہو کر, اینڈ جسٹ کنڈکٹ ان بزنس, اور کاروبار میں منصفانہ رویے کی وجہ سے حضرت خدیجہ نے ٹک لیا دا انپریسیڈنٹڈ انیشیٹو, ایک غیر معمولی قدم لیا. کون سا غیر معمولی قدم اٹھایا انہوں نے؟ آف پرپوزنگ اے میرج, پرپوزنگ میرج کی, شادی کا پیغام بھیجا تھرو دا ہاؤس آف ابو طالب, حضرت ابو طالب کے ذریعے, ان کے گھر کے ذریعے انہوں نے شادی کا پیغام بھیجا. تو آپ اس کا ترجمہ کچھ ایسے کریں گے, آسان سا اگر ترجمہ کرنا ہو, ان کے نرم لہجے اور کاروبار میں منصفانہ رویے سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ نے ابو طالب کے گھر کے ذریعے سے شادی کا پیغام بھیجا. اب اس لائن کا ترجمہ ذرا غور سے سنیے گا, یہ سب سے مشکل لائن ہے. تو ان ڈوئنگ سو, ایسا کرنے پر, شی سبورٹڈ, آپ نے توڑ ڈالا, انہوں نے توڑ ڈالا, دا جینڈر نارمز, صنفی روایات کو, آف ہر ٹائم, اپنے وقت کے, انہوں نے اپنے وقت کے تمام صنفی روایات کو توڑ دیا. کس نے؟ حضرت خدیجہ نے. یہ ایسا کیوں ہوا کہ اس وقت عرب میں یہ بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا کہ کوئی عورت اپنا رشتہ کسی مرد کے ہاں بھیجے. تو حضرت خدیجہ نے ایسا کیا کہ اپنا رشتہ نبی پاک کے گھر خود بھیجا, جس کی وجہ سے انہوں نے تمام جینڈر نارمز, اس وقت کے عربی, یہ جو عرب کے تمام صنفی روایات تھی, ان کو توڑ ڈالا. بائی asserting کنٹرول اوور ہر ڈیسٹنی, اور اپنی تقدیر پر قابو پا کر, اینڈ پریزنٹڈ اے کمپیلنگ اینٹی تھیسس ٹو عرب پیٹرارکی, اور عرب کے پدر شاہی نظام کا ایک مضبوط متبادل پیش کیا, کیونکہ ادھر مردانہ غلبہ تھا. پیٹرارکی کہتے ہیں مردانہ غلبے کو, پدر شاہی نظام کو. تو انہوں نے عرب کے پدر شاہی نظام کا ایک مضبوط متبادل پیش کیا. دیر میرج, ان کی شادی, پرووڈ, ثابت ہوئی,
a great partnership, एक मिसाली रफाकत, characterized जो मबनी थी by a mutual respect, बाहमी एहतराम पर, and affection और मोहब्बत पर। इनकी शादी बाहमी एहतराम और मोहब्बत पर मबनी एक मिसाली रफाकत साबित हुई। Now we are going to read 7 paragraph of this chapter. Listen to me carefully. By the time जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम reached पहुँचे at the age of 40 साल की उम्र में, तो he began to feel, तो आपको महसूस होने लगा या आप महसूस करने लगे a deep sense of unease, गहरा बेचैनी का एहसास फील करने लगे। अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में, अराउंड हिम, जो उनके इर्द गिर्द थी। तो इसका आप ऐसे तर्जमा करेंगे, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र को पहुँचे तो इन्हें अपने इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में गहरा बेचैनी का एहसास होने लगा। वन नाइट, एक रात, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान, रमज़ान के महीने में, वाइल मेडिटेटिंग, जब आप मुराकबा कर रहे थे, गौर व फिक्र कर रहे थे, वर्ड मेडिटेटिंग है, इन द केव ऑफ हिरा, गारे हिरा में, ही वॉज विजिटेड बाय द एंजल जिब्रील, तो आपके पास हज़रत जिब्राइल तशरीफ़ लाए, विजिटेड किया, तशरीफ़ लाए, हु आस्क्ड हिम, जिन्होंने आपसे कहा, रीड, पढ़ें, रीड, पढ़ें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पॉन्डेड, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, रिस्पॉन्ड किया, आई कैन नॉट रीड, मैं पढ़ नहीं सकता। द एंजल री